बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से जो फैसला दिया गया, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलअदम करार दिया गया। तो इस बारे में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया इस फैसले को, और कहा गया कि ये फैसला हक पर मबनी नहीं है। इस बारे में हम आज आपको तफसील से बताते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नहीं देखने सुनने वाले दोस्त हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। पाकिस्तान की सियासी तारीख एक ऐसी तारीख है कि एक अरसा से पाकिस्तान की सियासत अदालतों के इर्द गिर्द घूमती रही है और अब भी घूम रही है। इससे पहले बानी पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो को अदालत की तरफ से दफा 109 में फांसी की सजा सुनाई गई और फिर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका भी दिया गया और इसे अहम लोगों की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से नाइंसाफी भी करार दिया गया। इंसाफ कहने वालों की तादाद भी बड़ी थी और नाइंसाफी कहने वालों की तादाद भी बड़ी थी। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत आसिफ अली जरदारी की तरफ से जब वो सदर पाकिस्तान से उनके रेफरेंस पर समाअत भी हो रही है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अब इस बात का जायजा ले रही है, क्या जुल्फकार अली भुट्टो को हक पर मबनी सजा दी गई थी या उन्हें नाइंसाफी की भीड़ चढ़ाया गया। इस पर समाअत जारी है। और दूसरी तरफ 2018 के इलेक्शन से कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सियासत से आउट किया गया, उन्हें ताहयात नाहिल किया गया और फिर इसी अदालत ने बानी पीटीआई को सादक और अमीन भी डिक्लेयर किया। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि सियासतदान छींक भी आ जाए तो वो अदालत में रिट दायर करते हैं। अब अदालतों में ये सियासी केस रोजाना की बुनियाद पर इतने आते हैं तो अदालत इन पर क्या फैसले करे। अगर किसी सियासी जमात के हक में कोई अदालत फैसला देती है तो वो जमात तो उससे हक सच की फतह करार देती है, और अगर फैसला खिलाफ आ जाए या जिनको फैसला वो पसंद ना हो तो उनके लिए ये नाइंसाफी करार दे दी जाती है ये फैसला। तो क्यों ना ये सियासतदान इन अदालतों पर ये इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं। बहरहाल इस रफ्ज को चेंज होना चाहिए कि वाकया अभी हुआ नहीं होता, उसके मुतल्लिक 3-3, 4-4, 5-5 पिटीशंस मुख्तलिफ अदालतों में दायर हो जाती हैं। तो जाहिर है फिर अदालतों की मजबूरी है, वो उन केसों को अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि ये ज्यादती होगी, अगर समाअत करते हैं तो कोई फैसला आता है तो फिर जिसको अच्छा फैसला
لگتا ہے وہ تو تعریف کرتا ہے، اور جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، جو سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہ عدالتوں پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہی کیفیت اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا، اس پر تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا، اور پشاور ہائی کورٹ میں 4 گھنٹے کی سماعت ہوئی، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر تحریک انصاف کے نشان بلے کو بحال کیا گیا۔ لیکن اب اس پر تنقید شروع ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں، بہت آگے جا کر باتیں کی ہیں۔ اسی تناظر میں اب میاں شہباز شریف نے بھی کراچی کے اندر ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ اسلام آباد کی بجائے جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کو چیلنج ہے۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کی باتیں ہیں۔ عدالتوں میں اگر سیاستدان اتنے کیس نہ لے کر جائیں تو عدالتوں پر یہ اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، عدالت نے کچھ نہ کچھ تو فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست کے اندر جو روش چل نکلی ہے، اب عدالتوں کو براہ راست انوالو کیا جا رہا ہے۔ سیاستدان اگر اپنے فیصلے اپنے پاس ہی رکھے، یہ سیاستدان بذات خود کیوں مشاورت نہیں کرتے؟ یہ سیاستدان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اور پھر ایسے تو نہیں چلے گا۔ یہ پاکستان کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہا، یہ سیاستدان صرف اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں۔ جو بھی پارٹی ہے، ہم چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون، یہ سب اپنے مفادات کی باتیں کر رہے ہیں۔ عوام کدھر گئی؟ عوام کو آئے دن بھاری بجلی کے بل اور گیس کے بل اتنے تاریخی آئے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ گیس کے بل نہ آئے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا را یہ سیاستدان عوام کی بات کریں، یہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ یہ عدالت میں بھی کوئی بات لے کر جاتے ہیں تو اپنے مفاد کی بات لے کر جاتے ہیں، اور پھر عدالت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جس کو پسند آتا ہے وہ واہ واہ کرتا ہے، اور جس کو پسند نہیں آتا وہ عدالت پر کھلی تنقید کرتی ہے۔ خدا را پاکستان کو اس طرف نہ لے کر جائیں، سیاستدان اپنے معاملات خود حل کرے، عدالتوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں تو پھر یہ سیاستدان ان عدالتوں پر ہی تنقید کرتے ہیں۔ تو خدا را جس ملک کے اندر انصاف کے اس کرسی پر بیٹھنے والوں پر اس انداز سے تنقید کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، خدا را ان پر بوجھ کم کرے۔ کہ پاکستان کے اندر دیگر معاملات بھی موجود ہیں، ان عدالتوں کے اندر بہت سارے کیسز موجود ہیں، ان میں قتل کے کیسز موجود ہیں، ان میں سول کے کیسز موجود ہیں۔ عدالتوں کو تو یہ وقت ہی نہیں دے رہا ہے کہ عدالتیں اپنے کوئی دوسرے کیسز کی سماعت کر سکیں۔ عدالتوں میں سیاستدان عدالتوں کو اتنا پٹیشنز دائر کر کے مجبور کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شاید کسی اور کیس کے سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو لوگ جو اتنے رلے ہوئے ہیں، جن کے کیسز عدالتوں میں موجود ہیں، جو انصاف کے منتظر ہیں، وہ لوگ کدھر جائیں؟ خدا را سیاستدان ان عدالتوں کی جان چھوڑیں، ان عدالتوں کو عام لوگوں کے کیسز کی سماعت کرنے دیں، اور ان پر بوجھ مت ڈالیں۔ اور پھر بلا جواز ان ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جاتی ہے، اور پھر وہ تسلیم بھی نہیں کرتا کہ یہ ہم کر رہے ہیں، وہ کہتا وہ کر رہا ہے، وہ کہتا وہ کر رہا ہے۔ لیکن ان اداروں کی اس انداز سے تذلیل کا سلسلہ بھی بند کیا جائے۔ ان اداروں کو اپنے مزاج کے مطابق، اپنے میرٹ کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے انہیں وقت دیں، ان پر تنقید نہ کریں، انہیں پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ صرف سیاسی جماعتوں کے کیسز سنتے رہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔